تو کوشچن آنسر کا سیشن کرتے ہیں. کوئی کوشچن ہے کسی کے ذہن میں؟ مائک آن کر لیں اور کوشچن کریں اپنا. ہاں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، شاجد بات کر رہا ہوں. جی تو وہ یہ پوچھ رہا تھا جو شادی کے لیے پروگرام کرتے ہیں وہاں سینٹر میں اور اس کے بعد چائے وائے پلاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی کیا؟ ہاں آ سکتے ہیں، بالکل آ سکتے آ سکتے ہیں. چلو سر پھر وہ اپلوڈ کر رہا ہوں بہت دنوں سے چل رہی ہے. شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ جو درگاہوں پہ بٹتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ نہیں. نہیں، ان کا مجیب کی نیت تو ہے نا، اس کا چائے کی عید کا تو مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ تو اس پہ نیت کا ثواب تو ملے گا. ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آپ نے کہا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے، تو یہ جو ان کے مختلف تہوار ہوتے ہیں جیسے کرسمس آتی ہے، تو اس پہ بہت شدت پائی جاتی ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے شدت کہ نہیں؟ یہ تو کفریہ مطلب کا دیکھیں اس میں دو حصے ہیں اس کے. ایک حصہ ہے ان کی خوشی کا موقع ہے مثلا تو آپ ایسی کوئی لفظ استعمال کر سکتے ہیں جس سے ان کی خوشی میں آپ ان کو مبارکباد دیں، کہ مطلب فرض کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی ہیپی گریٹنگس مثلا، یا ہیپی مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ مطلب گڈ ڈے فار یو جیسے ہوتا ہے. ایسی کوئی مبارکباد نہیں دی جائے گی جو مذہبی لحاظ سے ان کی وہ ہو کہ بھائی مطلب جیسے آپ کہیں کہ بھائی کرسمس عیسیٰ علیہ السلام کی سولی مبارک ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب جیسے ہوتا ہے، یا ان کا بیٹا ہونا مبارک ہو، وہ ہم نہیں کہیں گے. تو الفاظ ہم اپنے حساب سے اس کو کر لیں گے جو یعنی اس دینی حصے کو نہ بتائیں. لیکن اب مثلا کسی کا انتقال ہو گیا، مثلا کافر کا انتقال کسی کا ہوا، ماں کا انتقال ہو گیا، تو اب میں جا کے اس سے کہوں کہ بڑا اچھا ہوا جہنم میں گئی تمہاری ماں مثلا. اب ظاہر ہے کہ یہ جملہ تو صحیح نہیں ہوگا. ہم اس کے لیے کہیں کہ بھائی غم کی بات ہے اور آپ کو جو غم ہوا ہے اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، یہاں تک بات ٹھیک ہے. لیکن ہم مغفرت کی دعا نہیں کریں گے اس کے لیے، بس یہی ہوگا. لیکن انسانی جو جذبے ہیں ان کا خوشی کا اور غم کا، اس میں ہم شرکت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اس موقع پر اس سے یہ بات کہتے ہیں تو اس کا دل ہمارے لیے نرم ہوگا. مطلب ہمیں موقع مل سکتا ہے کبھی ہم دعوت کا کوئی کام کر سکیں، یا کوئی اگلے موقع پر کوئی اور بات ہم اس سے کہیں تو یہ ہم سے مانوس ہو جائے گا. تو یہ نیت اگر ہوتی ہے تو اس میں پھر اور بھی کوئی حرج نہیں ہے کرنے میں. مطلب میرے خیال میں شاید کوئی الفاظ ڈرائیو کرنے چاہیے، کوئی بنانے چاہیے. جیسے یہاں پر کرسمس بڑا اہم موقع ہے، بالکل، اور ہم لوگ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کیا کہہ دیں، منہ سے کرسمس نکل گیا تو اب مثلا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہرقل کو جو خط لکھا ہے جی اس میں وہی لفظ ہیں جو ہمارے لیے ہیں، لیکن آپ نے ایک لفظ بڑھا دیا اس میں، والسلام علی من اتبع الہدی. یعنی اس کو لکھا جیسے ہم خط میں آخر میں لکھتے ہیں نا والسلام، آپ پہ سلامتی ہو، لیکن آپ نے ایک لفظ بڑھا دیا کہ جو ہدایت کو قبول کر لے. صحیح، ٹھیک ہے. کوئی اور کوشچن ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب میرے دو چھوٹے سے کوشچن ہیں. ایک تو یہ سلام کے حوالے سے ہی ہے، اور دوسرا بھی ایک ریسنٹ کیس ہوا تو اس میں مجھے کچھ تھوڑے سے آپ سے معلومات چاہیے. قادیانیوں کے حوالے سے انڈیا کے علماء میں کیا وہ پائی جاتی ہے، مطلب ان کا کیا موقف ہے انڈیا کے علماء کا یا انڈیا کے دینی اداروں کے علماء کا؟ نہیں، ہندوستان پاکستان کے تمام علماء کا ایک ہی رائے ہے اس معاملے میں کہ وہ غیر مسلم ہیں، اور اگر یعنی جو پہلے درجے کی نسل تھی ان کی وہ تو مرتد تھے، اور آج بھی جو لوگ مسلمانوں سے قادیانی بنتے ہیں وہ مرتد ہو جاتے ہیں. اس سلسلے میں تو کوئی نہیں ہے. وہ تو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے چند لوگ سرفرے قسم کے ہیں. پاکستان میں یہ غامدی صاحب ہیں، ہندوستان میں ایک وحید الدین خان، یا اس طرح کے دو چار لوگ ہیں، ان کی اپنی ذاتی رائے، لیکن علماء نے کبھی اس کو، علماء کیا امت نے اس کو قبول نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو ان کو سلام کرنے کے حوالے سے کیا؟ نہیں، ان کو سلام تو نہیں کرنا چاہیے. ان کے لیے تو وہی جو آپ ان کے لیے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ کر دیں بس. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس یہی مجھے پوچھنا تھا. تیسرا بھی میں باقی سوال بعد میں کروں گا، دوسرے لوگوں کو موقع دیتا ہوں پہلے. ہاں ڈاکٹر صاحب، ایک آپ نے جو یہ بات کہی کہ وہ پیسے لے کر جو سارا آپ نے معاملہ کیا، تو کیا اسلام نے خود اس کا راستہ نہیں کھولا، یہ خون بہا دے کر یا مختلف معاملات جو ہیں ان کا کفارہ ادا کر کے روزہ مس ہو جائے اور قربانی مس ہو جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے؟ تو
یہ کمپنسیشن تو خود میرے خیال میں اسلام نے سجیسٹ کی ہوئی ہے. اصل میں اس کے دو حصے ہیں جو آپ نے کمپنسیشن دی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ واقعی آپ کو اپنے ایک کام کے چھوٹنے پہ ندامت ہے کہ نہیں ہے. تو اس ندامت کا جو سب سے طاقتور اظہار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کچھ پیسہ جیب سے نکلے، مطلب پیسہ نکلوایا جائے تو آدمی کے پھر لگتا ہے کہ واقعی اس نے، مطلب میں مثال دے رہا ہوں کہ آپ یہ لگا دیتے ہیں اگر آپ ایک دن نہیں آئے آفس میں تو آپ کی آدھی تنخواہ کاٹ لی جائے گی فرض کیجیے، یا آدھا اس دن کا پیسے کاٹ لیے جائیں گے. تو یہ زیادہ طاقتور چیز ہوتی ہے نا کہ آدمی جو ہے وہ آسانی سے پھر وہ مطلب آنا پڑے گا اسے. لیکن اسلام نے اصل میں اس پیسے کو جو سب سے بڑا کام کیا ہے، وہ جو اس سے بڑا ہے وہ یہ کہ وہ پیسہ تو مطلب یہ کہ جو پروہت ہوتا ہے، پریسٹ ہوتا ہے، اس کی جیب میں چلا جائے گا نا، مولوی کی جیب میں چلا جائے گا نا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو یہ کہا کہ نہیں یہ تو غریبوں کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفارہ بنایا، لیکن پیسہ ایک غریب کے لیے مدد کا ذریعہ بنا دیا اس کو. تو ایک لحاظ سے وہ مطلب یہ کہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ مطلب یہ کہ جیسے ہمارے ہاں مندر ہوتے ہیں اس میں ہزاروں سونے ٹن سونے بنا ہوا ہے اور غریب جو ہے وہ باہر بھوکا مر رہا ہے، اس کو ایک پیسہ نہیں مل رہا. تو اسلام نے اس کو بھی کنورٹ کر دیا ان سینس آف، جیسے کہتے ہیں ویلفیئر آف ادر پیپل. صحیح. اس میں تو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو میری سمجھ میں آئی ہے ڈاکٹر صاحب. اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ یہ چیز اس کا ایک ثبوت ہے کہ جب کوئی ایک انسان یا ایک مسلمان ایک حق مارتا ہے کسی کا تو پھر وہ ایک حق کسی کو اضافی ادا کر دے تو کم از کم یہ ہے کہ وہ عدل کی جو کنڈیشن ہے وہ ایگزسٹ کرے سوسائٹی میں، کمیونٹی میں. نمبر ایک. اور نمبر دو یہ ہے کہ جس طرح کسی کا حق مار کے جو رنج کسی کو پہنچتا ہے اس کے کسی کی ضرورت پوری کر کے وہ رنج کم بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ سوسائٹی میں ایک فضا جو ہے وہ خوشگوار کی رہے، ایک گناہ کے بعد ایک ثواب کا کام ہو، ایک بدی کے بعد ایک نیکی ہو. نہیں صحیح ہے بالکل. اس میں بہت سی یعنی ایسی ہم حکمتیں اور تلاش کر سکتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں کتنا وہ رہتا ہے. جی کوئی ہے کسی کا کوشچن؟ طاہر بھائی آپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، کوئی ہے کوشچن؟ جی میں الحمدللہ. السلام علیکم. بالکل آپ نے میرا کوشچن کر لیا. میرا ڈاکٹر صاحب سے وہی السلام علیکم پہ ہی تھا تو مجھے کلیئر ہو گیا جب یہ ٹاپک ڈسکس انہوں نے کیا. تو جو میں چیز سمجھا وہ یہی کہ جیسے ہم کسی غیر مسلم کو، مجھے اکثر میرے کلائنٹ ہیں وہ ہندو ہیں کوئی ہیں تو وہ مسلم کلچر میں رہ کے آئے ہیں تو وہ مجھے اسٹریٹ وے مخاطب بھی کرتے ہیں. جو میرے یہاں پہ کینیڈا میں ہیں کلائنٹ تو وہ السلام علیکم سے ہی مخاطب کرتے ہیں. تو میں بھی پھر ان کو وعلیکم السلام کہہ دیتا ہوں. لیکن یہ کہ جو بیسیکلی مجھے اس سے کلیئر ہوا کہ میں اس میں کانشیس ہی رہتا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ کہنا مناسب ہے ان کو کہ نہیں ہے. تو کیونکہ یہ اللہ کی سلامتی کے لیے ہے سلام، تو اس میں مجھے کلیئر ہو گیا یہ. ڈاکٹر صاحب یہ بنیادی بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک غلط بات پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری پراپرٹی ہے. جی. تو سلام کی صرف ہم مسلمانوں کے درمیان میں کریں گے. اسلام میں جو بات ہے پراپرٹی نہیں تو ساری انسانیت کی ملکیت ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی کو پانے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. تو اس لحاظ سے اگر فرض کیجئے کہ ہم انیشیل بنیادوں پر ایک آدمی کو جا کے اس سے بات کرتے ہیں، مثلا فرض کہ آپ کسی سے ملتے ہیں کوئی بھی ہو، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس بیمار آتا ہے تو آپ کہتے تم اگر مسلمان تو علاج کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. ظاہر کا مطلب یہ کہ یہ بات صحیح نہیں ہوگی. تو دین کے معاملے بھی ایسے ہیں کہ بعض چیزیں، مثلا میں آپ کو مثال دوں، دیکھیں ہمارے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے زیادہ تر، میں لوگوں کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں تصوف کے بہت سے رنگ ہیں. بعض اچھے رنگ ہیں، بعض خراب رنگ ہیں. آج کل تو تصوف تجارت بن گیا ایک طرح سے. حضرت معین الدین اجمیری جو تھے ان کے زمانے میں تصوف جو تھا وہ اسلام کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا دعوت دینے کا. وہ کیا تھا؟ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک عورت ان کے پاس آئی، ہندو عورت ہے، اور اس کا بچہ جو ہے بس بیمار ہو گیا، کچھ پتہ نہیں، ڈاکٹر بھی اس کے پاس کچھ نہیں کر رہے. تو وہ اس کو ایک دعا پڑھ دیتے ہیں، قرآن کی آیتیں اس سے پڑھ کے پھونک دیتے ہیں، وہ ہندو ہے، اور وہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہاں تک تو انہوں نے قرآن کا استعمال کیا اس پر. لیکن جب اگلی دفعہ وہ آئی ان کے پاس کہ وہ بچہ میرا ٹھیک ہو گیا تو آپ مجھ سے نذرانہ لے لیں، تو وہ کہ نہیں، نذرانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے،
میں تمہیں ایسا کرتا ہوں کہ تم وہ دعا سکھا دیتا ہوں جس سے تم اب خود اپنے بچے پہ پڑھ لیا کرنا. اچھا اس کے بعد وہ ان کو وہ کلمے سکھا دیتے تھے، اسلام سکھا دیتے تھے، اور اس کے لوگ آگے چل کے مسلمان ہو جاتے تھے. تو انہوں نے یعنی اس دین کی خدمت کو اپنی ذاتی کمائی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کو لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے کیا اس کو. تو یہ چیز جو ہے آج کے زمانے میں بھی مطلب یہ کہ آپ اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ جس طرف ساجد بھائی نے ابھی ریفر کیا تھا، یہ جو ابھی یوسف بدات صاحب نے قادیانی کو اپنا استاد اور مسلمان کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرے پاس کئی طرف سے اس کے بارے میں آئی تھی بات، اور اس میں وہ ایک عمر صوبیدار ان کے ساتھ جو دوسرے استاد ہیں انہوں نے خاصی وضاحت کی، بلکہ وہ تو انہوں نے جو ویڈیو لکھا وہ خطا غصے میں انہوں نے اس کو وہ کیا ہے کہ آپ لوگ علماء کا اعتبار نہیں کرتے اور علماء کی توہین کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ ہے. خیر اس سے ہٹ کے جو اصل بات ہے کہ دو الگ الگ چیزیں جس کو ہم مکس کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قادیانی یہاں پہ رہتے ہیں اور ان کے بطور سٹیزن کے جو حقوق ہیں وہ سارے لوگوں کے ہیں، مشرکین کے ہیں، کافروں کے، ان کے بھی ہیں. تو اس لحاظ سے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، وہ ٹھیک ہے یہاں پہ رہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے یعنی پاکستان میں بھی جو مسئلہ ہے اور یہاں بھی مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میرے 5 بھائی ہیں میرے جی. اب ایک آدمی بالکل ہماری شکل کا ہو، وہ کہ صاحب چونکہ میری شکل آپ سے ملتی ہے اس لیے میں بھی آپ کے باپ کا بیٹا ہوں. تو باپ کے بیٹا بننے کے لیے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، کچھ شرطیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ آج مان لیں، اور ہم سے جو بھٹو صاحب نے جو قانون پاس کیا تھا وہ، اور رابطہ عالم اسلامی مکہ نے جو فتویٰ دیا تھا وہ، ساری جگہوں پر جو ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ بھائی آپ اپنا جو مذہب چاہیں بنائیں، آپ اس مذہب کو الگ کر لیجیے، لیکن آپ یہ کہیں کہ ہم کلمہ بھی آپ کا لیں گے، مسجد کا نام بھی ہم آپ کا لیں گے، ساری چیزیں لیں گے اور مانیں گے اپنے نبی کی بات. تو یہ چیز جو ہے، یہ جو زگزیگ والی بات ہے، مطلب جو آدمی آپ کو مطلب آپ بتائیے کہ کیا منافقین سے نبی کریم نے مطلب یہ کہ وہ ان کو مقام دیا جو یہودیوں کو دیا؟ آپ مجھے بتائیے کہ منافقین تھے نا آپ نبی کریم کے معاشرے میں، آپ نے کیا ان کو الگ اسٹیٹس دیا؟ آپ نے معاہدہ کیا مدینہ پہنچ کے 3 لوگوں سے، مدینے کے لوگوں سے، مسلمان، اور مدینے کے غیر مسلم اور یہودی. منافقین سے تو آپ نے کوئی معاہدہ نہیں کیا. اب مسجد زرار آپ نے نام رکھا، جو منافقین نے مسجد بنائی تھی، مسجد نام رکھا ہے اس کا کیونکہ وہ مسجد کہہ رہے تھے، لیکن آپ نے نبی کریم سے کہا کہ جیسے ہی آپ مدینے پہنچے مسجد کو گرا دیجیے گا اس کو. اب ہمارے ہاں یہ حضرات جو ہیں، جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، کیونکہ ان کو تو 50 سال جو کچھ ہماری اسٹرگل ہے قادیانی سے، ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، اتنے سینسیٹیو نہیں ہے اس کے معاملے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو ہم ان کو احمدی کہیں گے. میں کہتا ہوں بھائی احمدی کیسے ہوں گے؟ احمد تو نبی کریم کا نام ہے، تو احمدی تو ہم ہیں، یعنی احمد کے ماننے والے تو ہم ہیں نا. وہ تو غلام احمد ہے. غلام احمد کا مطلب ہے احمد کا غلام. تو مطلب غلام جو ہے وہ مالک بن گئے. تو آپ کہتے ہیں وہ چونکہ اپنے آپ کو احمدی کہہ، اچھا وہ چونکہ اپنی مسجد کو مسجد کرنے لیے ہم مسجد کہیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں تو کہیں، لیکن آپ تو نہ کہیں نا. آپ تو ان کا وہی نام رکھے کہ مرزائی ہے، وہ مرزا غلام احمد ہے تو مرزائی کہیے، یا قادیان میں پیدا ہوا تو قادیانی کہیے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو، انہوں نے کہا صاحب نے کہ ہم تو ان کو احمدی کہتے ہیں. بھائی آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ آپ کو اسلام کی طرف سے وہ نہیں کر سکتے. تو کنفیوژن کا مسئلہ ہے. باقی دیکھیے سکھ ہیں، سکھوں سے آپ 10 دفعہ بات کیجئے، وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب الگ ہے، آپ کا مذہب الگ ہے. وہ اپنے گردوارہ کہتے ہیں، وہ مسجد نہیں کہتے. مثلا بہائی ہیں، یہاں تک کہ بہائی بھی مسلمانوں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، لیکن بہائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں. تو جو مطلب یہ ہے کہ جو کیمو فلاش کر کے جی، اور مطلب یہ مسلمانوں کا رنگ اختیار کر کے کرے، اور آپ کہیں کہ نہیں بھائی ہم تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے کلاس ہوتی ہے جس میں ہم وہ بناتے ہیں، کیا نام ہے، کلاسز پڑھاتے ہیں دین کی، تو ہم اس میں مختلف فرقے کے لوگوں کو بلاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ قادیانیوں کو انٹرفیتھ میں بلا رہے ہیں یا انٹرافیتھ میں بلا رہے ہیں؟ یہ اصول بتائیے مجھے. اگر آپ کہتے ہیں انٹرافیتھ میں بلا رہے ہیں تو آپ ان کو مسلمان مان رہے ہیں. انٹرافیتھ نہیں ہو سکتا وہ، انہوں نے اس میں انٹرافیتھ لکھا ہے جو غلط ہے. ہاں آپ یہ کہیں کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں سکھ مذہب کون ہوتا ہے تو ہم سکھ آدمی کو بلا کے پوچھیں گے، مثلا یہودیوں کے بارے میں ہے تو یہودی کو بلا کے پڑھیں گے، بالکل صحیح بات ہے، وہ انٹرفیتھ ہے. لیکن انٹرفیتھ نہیں ہو سکتا وہ.
اب انہوں نے اس میں ایک تو گڑبڑ یہ کی کہ اس میں انٹرفیت بنا دیا اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو آپ نے اصول بنایا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اس کے سورسز سے قادیانیت کیا ہے وہ بتائیں, تو سورسز کے لیے کسی آدمی کو بلانا ضروری تو نہیں ہے نا. ان کی غلام احمد کی کتابیں موجود ہیں, آپ وہ بچوں کو ان کتابوں کو پڑھا دیجیے, ختم ہو گئی بات. آپ اس کو مطلب یہ بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں نے مطلب یہ 2-3 باتیں جو ہوتا کہہ رہے کہ میرا مطلب جب آپ بہت اکیڈمک بننے لگتے ہیں, اکیڈمک, تو اکیڈمک کا ایک مطلب ہوتا ہے نیوٹرل. تو اسلام کے بارے میں اور آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے, سیدھی سی بات یہ. اور اکیڈمک اگر آپ بننا چاہتے ہیں اس معنی میں تو غلط ہے. تو اس لیے ٹھیک ہے آپ ان کو نہ بلاتے, آپ ان کو کہتے ہیں اچھا, ظاہر ہے کہ انہوں نے تو استعمال کر لیا آپ کو, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کر دیا تو انہوں نے تو فائدہ اٹھا لیا اس کا. اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک مسجد میں ان کو بلا لیا جائے تو وہ مطلب یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں دیکھیے وی آر ریکگنائزڈ ناؤ ایز اے مسلم. اور یہی ہوا ابھی ایک سمٹ کانفرنس ہوئی تھی اسلام فوبیا پہ, اس میں وہ موجود تھے. اب میں نے پوچھا لوگوں سے کہ بھائی کس نے ان کو بلایا, پتا چلا بھائی حکومت نے ان کو بلا لیا. اچھا سوال یہ کہ حکومت نے ان کو بلا دیا, بہت اچھی بات ہے, وہ ٹھیک ہے انہوں نے بلا دیا, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ آنے کے بعد وہ ہمیں ہی ایڈریس کرتے ہیں, یعنی وہ مسلمان سے کہتے ہیں تو مسلمان ہو جاؤ. آپ کو معلوم ہے کہ جب نیشنل اسمبلی پاکستان میں یہ مسئلہ آیا تھا تو جب بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ مسئلہ کلیئر ہی نہیں ہو پا رہا تھا, یعنی ان کے لیے بہت ایشو تھا. لیکن ایک بات ہوئی, مفتی محمود صاحب جو تھے وہ اپوزیشن کے لیڈر تھے, انہوں نے ان کے خلیفہ کو بلایا تھا اپنے. اچھا ان کا جو آدمی ہے وہ خلیفہ ہے, اور ان کی جو غلام احمد کی بیوی ہیں وہ امہات المومنین ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے یہ بلایا کہ یہ بتاؤ اگر ہم تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے تم ہمیں کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا ہم آپ کو کافر کہیں گے. جی, تو مزیدار بات یہ کہ ہم تو ان کو مسلمان بنا رہے ہیں, وہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہم کافر. یعنی تو میرے خیال سے انہوں نے جو میرے نزدیک جو ججمنٹ کی غلطی انہوں نے کی, یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی ان کو مطلب یہ کہ عزت کر رہے ہیں یا ان کا وہ کیا, لیکن انہوں نے جس انداز سے وہ کر دیا اس کے بجائے بہتر تھا کہ وہ مطلب ان کی کتابوں کو بچوں کو پڑھا دیتے, ختم ہو گئی بات. ہاں ان کو آپ کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اس سے تو پھر انٹرفیت ڈائلاگ کیجیے, انٹرفیت مت کیجیے. اگر وہ انٹرفیت پہ آپ سے مان لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے مسلمان نہیں ہے, کسی اور مذہب کی بنیاد پہ آتے ہیں تو مسئلہ ہو جائے گا ہمارا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک تو یہ مسئلہ تھا, مگر اس سے زیادہ میرے خیال میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں تو سورہ مجادلہ میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ مسجد میں بھی بیٹھو اس کے بھی آداب ہیں اور ساتھ والے کے لیے گنجائش, مگر جب علماء کو اور اسکالرس کو بندہ کوشچن کرتا ہے تو وہ بہت اگریسو ہو جاتے ہیں. جیسے یہ ابھی آپ نے عمر صوبیدار کی پوری ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ اتنی اگریسو ہے کہ جیسے یہ انٹچبلز ہیں, ان کو بات نہیں کی جا سکتی, ان سے پوچھا نہیں جا سکتا. یہ جو رویہ ہے یہ زیادہ میرے خیال میں تو اس قادیانی والے واقعے سے زیادہ بڑا یہ مسئلہ تھا. جیسے وہ اس نے اسلامک فاؤنڈیشن نے ایک بڑا ونیلا قسم کی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ ان کے کسی بھی کال آف فیل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, مگر پھر بھی سب ٹھیک ہے, وہ کل بھی وہ ہمارے تھے, آج بھی ہمارے ہیں. یہ جو رویہ ہے ہمیں تو مطلب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے لیے تو بہت سخت ہے انہی علماء کا. جب ان کے اوپر اپنے اوپر کوئی چیز آتی ہے تو یہ اس کو بہت اگریسولی ریئیکٹ کرتے ہیں. میں اصل میں ہوا یہ تھا کہ مجھ سے جب 2-4 جگہ سوال ہوا تو میں نے 2-3 کمنٹ بھیجے ہیں, ہو سکتا ہے وہ وائرل بھی ہو جائیں. ایک خاتون کو میں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کے اس کو لے سکتی ہوں کہ نہیں, تو میں نے اس طرح میں محتاط رکھا, لیکن یہ 2-3 باتیں میں نے کہی ہیں اس میں, تو بالکل بات صحیح ہے. اسی لیے میں نے یہ جملہ عمر صوبیدار کا پہلے وہ نقل کیا جو انہوں نے شروع میں کہا ہے, وہ مجھے اچھا نہیں لگا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اب آپ دیکھیے نا اس میں غلط بات کیا ہے. اس میں غلط بات یہ ہے انہوں نے کہا جب تمہارے قرآن کی آیت ہے کہ کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پوچھ لو, تو کوئی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تم اے لوگو تم سب فاسق ہو. یہ جملہ تو آپ نہیں کہہ سکتے اس طرح سے نا, مطلب یہ ایک آدمی مطلب اگر کہہ رہا ہے تو آپ نے آیت کا ہی غلط استعمال کیا اس میں. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے اس بات کو, یعنی میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں دوسروں کے لیے بھی کہتا ہوں, اگر آپ اپنا احترام خود احترام نہیں کروائیں گے دوسرا کو احترام نہیں کرے گا, اور آپ کے احترام کرنے کے لیے دین کا احترام کرنا ضروری ہے. سیدھی سی بات یہ. ڈاکٹر صاحب جو مجھے آپ کی بھی بات سے ہوا آئیڈیا کہ وہ جو بھائی جو لوگ ہیں یہ میں خیال بہاؤدین یا کوئی ان کا جی بہاءاللہ, تو یہ بھی یعنی غیر بہاءاللہ تھا کہ ایران میں, یہ بھی غیر مسلم ہوئے. نہیں پہلے یہ بہاءاللہ محمد یہ شیعہ تھا نا یہ, لیکن اس نے یہ کہا کہ بھائی ساری دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان کی اچھی باتیں میں جمع کر رہا ہوں,
اور میں ایک نیا نبی بن کر آیا ہوں گویا. اس کی کتاب بھی ہے باقاعدہ اس کی بہاءاللہ کی, اور اس کا جو اصل تھا وہ باب تھا, باب الاسلام کہتا ہے اپنے آپ کو. تو اس کا جو فالوور تھا وہ بہا تھا, تو اس کے نام سے اس نے بہائی فرقہ بنایا. لیکن وہ اصل میں جو انڈیا کی کوئی جگہ یعنی نہیں ایران میں تھے, ایران میں ان کی سزا بھی ہوئی تھی, اس کو سولی ہوئی تھی. انڈین ڈاکٹر ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بہاءاللہ نے اس معاملے میں کلیئر کر دیا کہ وی آر ناٹ مسلم. تو اس لحاظ سے ہمیں ان سے جو ہے وہ الگ فرقہ ہے ہوا کرے, لیکن ہم کم سے کم یہ تو نہیں کہ ہم کنفیوز کرے گا وہ. لیکن اس میں ایک مجھے بھائی ڈاکٹر یاد ہے, جب میں کینیڈا شروع میں آیا تھا تو وہ حج پہ سے ہو کے آئے تھے. تو کیا مطلب یہ لوگ حج, کیا یہ بھی وہیں کا ہونا نہیں چاہیے تھا, اس کا مطلب انہوں نے کنفیوز کیا ہوگا, انہوں نے بتایا نہیں ہوگا. پھر وہ ایران گئے ہوں گے. ہاں وہ ایران گئے ہوں گے جی بالکل. یہ جو ابھی آپ نے دیکھا جو سپریم کورٹ کا جج ہوا ہے, جس کا بڑا مشہور کیا گیا تھا کہ یہ مسلمان جج ہو گیا ہے, وہ بہائی ہیں وہ ایک صاحب. تو دوسرے اسماعیلیوں کو آپ کہاں پہ کریں گے؟ اسماعیلیوں کو آپ بارڈر لائن پہ کھڑا کر دیں. مسلم میں وہ تو نان مسلم نہیں کہتے اپنے آپ کو, یعنی مطلب اس میں اصل میں جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں یعنی ابھی 100% ہم نے ان کو کافر نہیں کہا, سیدھی سی بات یہ. لیکن یہ بھی طے ہے کہ ان کے جو عقیدے ہیں وہ ایسے ہیں جس میں وہ کفر میں پہنچ جاتے ہیں. یعنی امام کو جو وہ مقام دیتے ہیں وہ گویا ایک طرح سے نبی کے برابر کا ہوتا ہے, اور وہ شریعت کے اندر کوئی بھی تبدیلی کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ہمارے کسی کو نبی کے علاوہ نبی کو بھی حق نہیں حاصل ہے بلکہ صحیح معنی میں تو. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنی غلط بات کو گنجائش والی بات تک لے کر آئے, یعنی جس بھی شریعت میں کچھ گنجائش, مثلا آپ ان سے پوچھیں تم قرآن کو مانتے ہو کہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں. کیا تم اپنے آغا کو نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نبی نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں امام مانتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے پھر بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس 99% موجود ہے کفر, لیکن 1% کو چانس ہے ایمان کا, تو ہم نہیں کافر کہتے. یہاں مسئلہ قادیانی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو آدمی نبی ہے. صحیح, مطلب جو لفظ نبی ہے ہمارے ہاں وہ تو بالکل فکس ہے نا, یعنی آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے نا. کہ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے 15% نبی ہوگا, 20% ہوگا. بھائی نبی ہوگا تو یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا, سیدھی سی بات یہ. اور اسی لیے یعنی اقبال نے جو بات کہی تھی کہ ایک دفعہ یعنی نہرو نے یہ بات اس زمانے میں کہی کہ بھائی ایک اچھا نبی ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے انڈیا میں, تو آپ لوگ امپورٹڈ نبی کے بجائے یہیں کے نبی کو نہیں مان لیتے. اس نے کہا تھا نہرو نے یہ بات, باقاعدہ ایک اخبار میں لکھا تھا. تو اس نے اقبال نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا دیکھو دو باتیں, ایک تو نیا نبی اس وقت آتا ہے جب پرانا دین ختم ہو جاتا ہے اور پرانے نبی کی سیرت ختم ہو جاتی ہے, یعنی پتہ نہیں چلتا کہ وہ تھا کیا. دو وجہ سے نبی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا قرآن موجود ہے اور ہمارے نبی کی سیرت موجود ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات ہے کہ اب جو نبی آئے گا وہ پوری امت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا, یعنی ایک حصہ اس کے ماننے والوں کا ہوگا اور ایک حصہ نہ ماننے والوں کا. سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو یعنی تمہارا یہ امپورٹڈ اور ایکسپورٹڈ کا ایشو نہیں ہے, بلکہ یہ تو ایشو یہ ہے کہ یہ امت جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ جمع ہو سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو عمر سبیدار صاحب کی میرے اس سے تو نہیں گزری جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے آئی ایم ناٹ سرپرائز, کیونکہ وہ تبلیغی جماعت کی جو پریچنگ اور ٹیچنگ ہے اس میں وہ یہی ہے کہ ڈونٹ کویسچن دی عالم. بھائی یہ پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ ڈونٹ کویسچن دی عالم. آئی مین اف یو ڈونٹ کویسچن دی عالم ہو ڈو وی کویسچن دیٹ. لائک عام آدمی سے کویسچن کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ کلیریفیکیشن فرام عالم اینڈ اٹ ٹائمز, بٹ اینی وے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو پرسوں آپ کا پروگرام میں سن رہا تھا وہاں سے سی آئی کے سے سینٹر آف اسلامک نالج سے, تو اس میں مطلب اٹ واز این آئی اوپننگ. عام طور سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی اگر کسی پیرنٹس کہ ایک بچہ بھی ہے تو ساری جو بھی پراپرٹی ہے جو بھی کہنے کی وراثت ہے وہ اس کو مل جائے گی کم از کم, لائک بیٹی کی شکل میں. خاص طور پہ اس دن آپ نے کلیئر کیا کہ نہیں, بیٹی کا حصہ ایک میکس ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ جو 50% ہے. اگر کوئی بھائی نہیں ہے, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے تو 50% سے زیادہ وہ نہیں لے سکتی. باقی پھر اس کے بعد جو اس کے ہیں اسبا ہیں, جو بھی اس کے چچیرے اور وہ اس کے آرڈر میں, تو دیٹ واز این آئی اوپننگ. تو ایسا مطلب پتہ نہیں میں نے مس کیا پہلے کے ٹیچنگ میں, بیانات میں, یا کیسا
یا کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ عام طور سے یہ چیز تھوڑی سی چھپی ہوئی سی ہے کہ بیٹی کا حصہ پورا نہیں ہوتا ہے بلکہ بیٹی کا ایک میکسیمم حصہ ہے اور اس کے بعد دوسروں کو جائے گا وہ باتیں جو ہے اور وہ پڑھا مسئلہ ہو جائے گا. تو 50% اب کس کی ایک بیٹی ہے تو اس کو صرف 50% وراثت میں سے ملے اور باقی 50% اس کے جو بھی ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے ماں ہے باپ ہے دادا ہے. بگ چیلنج. یہی مسئلہ ہے اصل میں ہمارے ہاں. جو دیکھیں نا اصل میں ہوا کیا ہے آج ہمارے ہاں فیملی کی ڈیفینیشن اب کیا ہے آپ مجھے بتائیے. بچے بس یہ فیملی ہے. یہاں تک کہ جو مطلب یہ کہ آپ کے انلاز ہیں وہ فیملی میں نہیں ہے مثلا فرض کیجئے دونوں طرف سے. یہاں یہی سارا مسئلہ ہے جو اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. تمہارے جو حق ہیں جو جن لوگوں سے تمہیں ملا ہے ان میں سے تم سے کس کو ملے گا اس میں یہ ہے. باقی یہ ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ ہے اور ان کے مطلب فکس ہیں ان کے فکس نہیں ہے یہ تو ہوگا لیکن سارے لوگ اس میں آتے ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی اگر آپ دیکھیں تو حاصل میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا میں نے اسی لیے اس کو ہائی لائٹ زیادہ اس لیے کیا تھا کہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن بعض دفعہ لوگوں کی نظر سے یہ چیزیں اوجھل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا سا اس کو الگ سے آپ بتائیں تو تھوڑا سا بات لوگوں کے لیے وہ ہوتی ہے. تو مطلب چونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ بھائی مرد لڑکے کو زیادہ ملتا ہے لڑکی کو کم ملتا ہے بس کیسے ہوتا ہے. میں نے اسی کو کہا میں نے دیکھی لڑکے کا تو کوئی حصہ ہی متعین نہیں ہے. نہیں وہ بڑا اچھا بیان تھا اس میں کافی چیزیں کلیئر ہوئیں اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید بہت ساری چیزیں ایک طریقے سے ہوتی ہیں لیکن ایکچولی اس بیان کے بعد پتہ چلا کہ وہ طریقہ ان کا بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس کی ویڈیوز وغیرہ اویلیبل ہوں گی ڈاکٹر صاحب. میں نے ایک دفعہ جی ہوگی وہ ہمارے وحید صاحب ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ریکارڈنگ میں خاص سے ہوگی اس کی. اچھا کیونکہ مجھے وہ شیئر کرنی ہے وہ مجھ سے سوال ہوا تھا ایک دو تو میں نے کبھی میں وہ ویڈیو شیئر کر دوں گا اس میں آپ خود سنیں اس میں کلیئر ہے. پھر میں نے وہ جو انہیریٹنس کیلکولیٹر پڑا ہوا ہے آن لائن پھر اس میں جا کے میں نے کچھ ایگزامپلس کے ساتھ ڈالا نا کہ صرف بیٹی ڈالی اور باقی بیٹا نہیں ڈالا باپ نے ڈالا گرینڈ فادر ڈالا یہ ڈالا تو وہ باقی وہ کیلکولیشن پھر اس کی الگ الگ آ رہی ہے کہ ہاں بیٹی کا میکسیمم 50% ڈلا ہوا ہے ہر صورت میں. بالکل. ہاں نہیں وہ اس میں میرے خیال سے اگر آپ CIK میں جائیں گے یا سوال اس میں ڈال دیجیے گا تو اس میں تو وہ میرے خیال سے وہی صاحب بتا دیں گے آپ کو اس کی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. چھوٹا سا سوال ہے. جی ضرور. کیا نام ہے اگر کوئی ایسی ہمارے آس پاس جو ہے قادیانوں کی دکانیں ہیں جو کہ کلیم کرتے ہیں کہ جی حلال ہم بیچ رہے ہیں تو کیا ان سے لینا جائز ہے یا نہیں ان کا سوا کیا ہوا حلال نہیں ہوگا. یعنی وہ اہل کتاب میں نہیں ہے سیدھی سی بات سمجھ لیجیے مسلمان میں بھی نہیں ہے اہل کتاب میں نہیں ہے. اوکے چلیں بہت اچھا ویسے آپ نے بتایا کیونکہ ہیں یہاں کچھ دکانیں ایسی ہیں کہ میں تو جی ہاں وہاں پر میں کیلگری میں تھا تو وہاں بھگتتا رہا ہوں میں. تو وہ مطلب یہ کہ یہاں پر ایک آدھ دو اسٹور ہیں اس طرح کے ان کے ہیں کچھ لوگ اور ان کے اصل میں جو سب سے بڑا پینیٹریشن ہے مسلمانوں میں وہ ہے سوشلائزیشن سے. سوشل دوستی کر کے اور یہ کھانے وانے کی چیزیں بنا کر اور اس کے ذریعے سے یہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور سے اسکول میں اور یونیورسٹی میں بچوں سے مسلمان بن کے دوستی یہ ان کا مطلب پرانا طریقہ ہے اور اس میں یہ کافی کامیاب ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اور یہاں بھی. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو رابطہ عالم اسلامی مکے سے جو فتویٰ ہے ان کے خلاف اور پھر یہ پاکستان اور ہندوستان میں ہے تو اس کو جو اور اسلامک کنٹریز ہیں بڑی بڑی خاص طور سے جیسے جامعہ الازہر ہو گئی ملائیشیا کے ہو گئی جو بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ان سے انڈورس ہو چکا ہے یا جی سب مانتے ہیں یعنی اکیڈمک لیول پہ سب مانتے ہیں. جامعہ ازہر کی طرف سے بھی یہ فتویٰ ہے اور جتنے ادارے ہیں سب کی طرف سے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارے عرب حضرات جو ہیں یہ ان کو اس کا سیوریٹی کا اور اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہی نہیں ہے. یعنی میں ابھی اس میں بھگت رہا ہوں یہاں پہ کونسل آف امام میں ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں ہر طرح کے امام آ گئے. تو عربوں میں وہ ایک مسئلہ آیا کسی موقع پر کہ وہ مطلب یہ کہ وہ مسجد کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیمبرج میں ایک مسجد پہ اٹیک ہوا تھا. تو انہوں نے جب یہ بات لکھی تو میں نے اس میں ایک بات لکھی میں نے کہا بھائی میں یعنی کسی بھی عبادت گاہ پہ حملہ ہو میں اس پہ مذمت کروں گا لیکن میں اس کو مسجد نہیں کہوں گا. اب وہ عربوں کو یہ تھا کہ بھائی وہ مسجد کہہ رہے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے. تو میں نے کہا حرج یہ ہے کہ مسجد زرار آپ اللہ تعالیٰ نے مسجد نام لیا ہے اس کا لیکن نبی سے کہا گرا دو اس کو.
اور دوسرے یہ کہ اگر انہوں نے مسجد کہا تو کہا کریں وہ، لیکن میں تو مسجد نہیں کہوں گا. تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس میں اچھے خاصے لوگوں نے میری بات سے اختلاف کیا گویا. یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی گویا کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو بن گیا ہے، کیونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں تو ہم تو بڑے بڑے پرامن لوگ ہیں نا، تو اللہ میاں کی بات کو تو ہم بعد میں سنیں گے، کینیڈا کے حکم کو پہلے سنیں گے. حالانکہ میں اس معاملے میں علامہ اقبال کی ایک بات کو بہت دہراتا ہوں کہ علامہ اقبال نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی. آپ کو معلوم ہے ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ قادیانی تھے، جنہوں نے ان کا خرچہ برداشت کیا تھا یورپ جانے کا، اور ان کا ایک داماد بھی ایک اس طرح کے رہے ہیں قادیانی وغیرہ فلاں، بعد میں شادی ہوئی ان کی. لیکن بہرحال تو ان سے کسی نے پوچھا بھی کہ بھئی آپ قادیانی کیوں نہیں ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی جو ہے، مطلب یہ ہے کہ جملہ ان کا ذرا آدھا اچھا نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی کریم سے محبت کا دعویٰ بھی کروں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مد مقابل بھی قبول کر لوں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. یہ بہت سیدھا اور سمپل سا مسئلہ ہے کہ بھئی یا تو ہم اس آخر نبی کو آخر نبی مانیں اور اسی کو نبی مانیں جو اس کی تعلیم دیے، یا کسی اور کو مانیں. اس میں یہ دونوں ہو ہی نہیں سکتے کہ دونوں کے ساتھ چلتی ہے. اچھا، منطق بڑی عجیب ہے کہ نبی کریم کے بعد ایک نبی آ سکتا ہے، اور حدیث یہ ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ نبی کی منظوری سے آ سکتا ہے. اچھا، قادیانی کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہ بھی ایک اصول ہے. یعنی راستہ جو آپ نے کھولا صرف اپنے لیے کھولا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر جی. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو ملاقات ہوگی. جی، فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.